ذرا سا ترازو کا پلڑا ادھر ہوتا ہے تو ایک جماعت خوش ہو جاتی ہے، ذرا سا ادھر ہوتا ہے دوسری جماعت خوش ہو جاتی ہے، اور جو خوش ہو جاتی ہے جو خوش نہیں ہوتی ہے وہ ان پہ الزامات کی بارش کر دیتی ہے۔ تو کیا یہاں پر میں یہ غلط کہہ رہی ہوں کہ تمام کے تمام سیاسی فیصلے اس ملک کی تقدیر کے وہ منتظر ہیں عدالتی فیصلوں کے، یہ ڈیپینڈنٹ ہے عدالتی فیصلوں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کس کے منتظر ہیں فیصلے، یہ تو میں نام نہیں لے سکتا، میرے پر جلتے ہیں۔ الیکشن جو میں نے کور کیے ہیں، الیکشن وہ ہوتا ہے جس میں تمام جماعتوں کو ایک جیسا ماحول ملے، وہ اپنے امیدوار کھڑے کریں اور ایک عام ووٹر اپنی مرضی سے من پسند آدمی کو جا کے ووٹ ڈال سکے۔ ایک ریفرینڈم ہوتا ہے جو ضیاء الحق نے کرایا تھا، اگر تم مسلمان ہو کلمہ پڑھتے ہو تو بادی نظر میں دیکھنا یہ ہے کہ 28 فروری کو الیکشن ہوتی ہے یا سلیکشن۔ ابھی تک میں نے جتنے بھی الیکشن کور کیے، میں سب سے جونیئر ہوں آپ سب میں سے، میں نے پری پول ریگنگ کا یہ تصور بھی نہیں کیا تھا جو آج ہو رہا ہے۔ تصور ہمیشہ دھاندلی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ 2018 میں بھی ہوئی، 13 میں ایون کہ صدر پاکستان اس وقت کے آصف زرداری نے کہا RO کے الیکشن ہے، 8 میں بھی ہوئی، 2 میں بھی ہوئی، 97 میں بھی ہوئی، 93 میں بھی ہوئی۔ لیکن جو ظلم و ستم آج ہو رہا ہے یہ تاریخ بن گئی ہے۔ میں تو اس کو فی الحال زمینی حقائق دیکھتے ہوئے الیکشن نہیں کہتا، میری اپنی رائے ہے اگر 18 فروری کو الیکشن ہوا یا طریقے انصاف اس میں حصہ لے گی یا مسلم لیگ نون۔ لیٹ می کرے 8 فروری میں الفاظ واپس لے لیتا ہوں، پاشا صاحب کھانا کھا رہے تھے میں ڈر گیا۔ وہ گزارش ہے کہ اگر میری نظر میں جو لندن پلان ہے اس کے مطابق شرط ہی یہ تھی کہ طریق انصاف بلے کے نشان سمیت نہیں ہوگی۔ اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں، اگر طریق انصاف بلے کے نشان سمیت ایسے جماعت حصہ لیا تو نواز شریف لندن چلے جائیں گے۔ یہ میری خبر ہے، میرا کوئی فیصلہ نہیں ہے، نہ میں تھانے دار ہوں نہ میں جج ہوں۔ اگر جو کر رہے ہیں، اگر انہیں ایسے جماعت حصہ لینے نہیں دیا گیا، جیسے ابھی تک نظر آ رہا ہے، کاغذات چھیننا، 80% قیادت گرفتار ہے یا روپوش ہے یا ملک سے بھاگی ہوئی ہے، وہ تو اور کاغذات کل اس وقت جب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو ان کے وزراء تھے یا MNA تھے ان میں 80% لوگوں کے کاغذات مسترد ہو چکے ہوں گے۔ ابھی یہ کل آنی ہے لسٹ، تو دیکھنا ہے کہ اللہ کرے کہ وہ الیکشن ہو جس میں عام آدمی ووٹ ڈال سکے۔ لیکن بھٹی صاحب ایک ضمنی سوال کر لوں پھر آگے پینلسٹ کی طرف جاتی ہوں۔ ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ دیکھا، ویسے دیکھا کہ جی کاغذات چھین رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، چین کے بھاگ رہے ہیں، ہوا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے خیال ہے 1085 سیٹس ہیں اوورآل اگر میں غلط نہیں ہوں، ان کے لیے سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جمع بھی PTI کے ہوئے ہیں، تو پھر یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ یہ معجزہ نہیں ہوا، اتفاق ہوا، ان میں سے بے شمار انہیں آزاد کاغذات جمع کرائے ہیں۔ میں نے گزارش کی ہے، یہ میرے پاس سارے ان کے MNA 2018 کے PTI کے الیکشن ہے وزراء کی، ان میں سے کل کتنے % بندے ہوں گے رات کو میں خود فون کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ انہوں نے اب سٹریٹجی یہ بنائی تھی کہ PTI کا عام ورکر بھی کاغذ جمع کرا لے۔ 80% پرویز لائی صاحب کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا از لائک، میں آپ کو چند نام بڑے بتا دیتا ہوں کہ جو الیکشن میں نہیں ہے۔ مراد سعید از لائک نہیں ہے الیکشن میں، اس کے بعد حماد اظہر نہیں ہے، اس کے بعد وہ ڈوگر صاحب نہیں ہے، صداقت عباسی نہیں ہے، فاروق حبیب نہیں ہے، اور اس طرح لا تعداد نہیں ہے، مطلب 80-90% نہیں ہوں گے۔ میں جانے کے باوجود کارکنوں نے کرایا نہیں ہے، یہ تو کل آپ کے سامنے فہرست آئے گی تو میں گزارش کر لوں گا، دونوں پینلسٹ بھی ساتھ ہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔